میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی پیاری باتیں بتانے والا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ ہماری بات سے سہمت ہیں تو ہماری ویڈیو کا تھوڑا سا بھی پارٹ اگر آپ کو اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہو اور ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح اچھی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے برادران اسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ سخی تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات زکوٰۃ کرنے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ میں 70,000 درہم خدا کی راہ میں خرچ کر دیے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 100,000 درہم بھیجے تھے، جس کو ایک ہی بار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی راہ میں خیرات کر دیے۔ اور شان عائشہ تو یہ ہے کہ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزے سے تھی۔ شام میں جب روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو ان کی باندھی نے کہا کہ آپ ان درہموں میں سے اگر 1 درہم بھی رکھ لیتے تو آج کی ہماری افطاری کا انتظام ہو جانا تھا۔ تو باندھی کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بالکل بھی خیال نہیں تھا، مجھے بالکل یاد نہیں تھا، اگر مجھے یاد ہوتا تو ضرور آج افطاری کا انتظام ہو جاتا۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم کہ آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے اور جو کچھ بھی دولت آتی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور مال و دولت سے اتنا نہ پیار کر بیٹھیں کہ خدا اور اس کے رسول کو بھول جائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خیرات زکوٰۃ کرنا بھی بھول جائیں۔ پیارے برادران اسلام، ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار تھا، اور حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پالا بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھ کر ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کسی طریقے سے روکا جائے کہ وہ اتنا خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی، اور جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں، اور انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم بھی ہوا۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تو یہ بات بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گئی۔ اب جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بہت زیادہ صدمے میں آ گئے کہ جنہوں نے مجھے پالا ہے، جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، جنہوں نے زندگی بھر میری پرورش کی ہے، آج وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ یا اللہ، مجھے اس چیز سے چھٹکارا کیسے ملے؟ یہ سوچتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ننیال سے 2 سفارشی لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب دونوں سفارشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پردے کے پیچھے سے گفتگو شروع ہوئی تو چھپ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھس گئے اور اپنی خالہ جان سے لپٹ کر رونے لگے، اور بہت زیادہ روئے اور بہت ہی زیادہ خوش آمد کی، اور جو دونوں سفارشی تھے وہ بھی انہیں مناتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام انہیں یاد دلاتے رہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان سے نہ بولنے کے بارے میں بتایا تھا۔
جب میرے آقا علیہ السلام کے حدیث کی بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنے لگیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی تھی اس کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 غلام آزاد کر دیے۔ اور جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے توڑنے کا خیال آتا، جب آپ روتی تھیں، رونے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتی تھی تو ان کا دوپٹہ پورا بھیگ جایا کرتا تھا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ والے اللہ ہی کے لیے ناراض ہوتے ہیں، وہ کسی دنیا دار کے لیے ناراض نہیں ہوتے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لیے عہد کر لے اس عہد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو توڑنے پر کفارہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے رہتے ہیں۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔